اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سے آپ جو مرضی مانگ لیں. حضرت ربیعہ اسلمی کا واقعہ ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، یعنی تہجد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے تھے، پانی ڈال رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا مانگو کیا مانگتے ہو؟ سل ربیعہ، تو اے ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو یہ اپنا اختیار بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے رب نے مجھے کیا دیا ہے، کیا اختیار دیا ہے، کیا دینے کا اختیار دیا ہے مجھے. مانگو. سل ربیعہ، اے ربیعہ مانگ لو کیا مانگتے ہو. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے پاس 8 تلواریں ہیں، آدھا 1 سا جو ہیں گھر میں، کچھ کھجوریں ہیں، ایک میرا کرتا شریف ہوگا، تہبند شریف ہوگا، اور کچھ تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کہ کوئی اور سامان بھی گھر کا ہو، اس میں سے تم اگر کچھ چاہتے ہو تو مجھے بتا دو کیا چاہتے ہو. کیا کوئی پابندی لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم کیا مانگو؟ جب انہوں نے مانگا تو کیا مانگا؟ وہ کیا سمجھے کہ سرکار کیا دینا چاہ رہے ہیں مجھے؟ وہ کیا سمجھے تھے؟ اگر ہم اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں تو کیا وہ صحابی تھے وہ عاجزی نہیں کرتے ہوں گے؟ ہم تو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں گناہگاروں میں، جو عاجزی صحابہ کرام کرتے ہوں گے. ان سے ہمارا حسن ظن ہے کہ وہ اللہ جانے کہ وہ عاجزی کے کس عظمت کے مینار پہ ہوں گے. حضرت ربیعہ اسلمی تو کیا انہوں نے اپنے اعمال کو دیکھ کے مانگا؟ کیا مانگا انہوں نے؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. اب انہوں نے اس ایک بات میں کیا کیا مانگ لیا. کسی کا ایمان پہ خاتمہ ہوگا تبھی جنت میں جائے گا نا، تو ان کو یعنی انہوں نے ایمان پہ خاتمہ مانگ لیا. سرکار میرا ایمان پہ خاتمہ کروا دیجیے گا آپ، کہ ملک الموت علیہ السلام کو دیکھ کر میں کلمہ نہ بھول جاؤں، کہیں موت کی سختیوں سے مجھے کہیں کلمہ ایمان نہ کہیں میرے دل سے نکل جائے، بھول نہ جاؤں کہیں. آپ میرا ایمان پہ خاتمہ کروا دیجیے گا، اور قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیے گا، اور میرے گناہ بھی معاف کروا دیجیے گا اللہ تعالیٰ سے. اپنے تئیں انہوں نے اپنے خیال کے مطابق اللہ جانے کتنے گناہ کیے ہوں گے، اپنے خیال کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ صحابی تھے تو ان کی عاجزی کا کیا عالم ہوگا، اپنے آپ کو کتنا گناہگار سمجھتے ہوں گے وہ، بہت زیادہ. میرے گناہ بخشوا دیجیے گا، اور جنت الفردوس ہے اعلیٰ ترین جنت جہاں انبیاء کرام کی ارواح ہوں گی، اور جو انبیاء کرام کا مقام ہے. جنت کے 8 حصے ہیں نا، اعلیٰ ترین حصہ کیا ہے؟ 8 اس کے دروازے ہیں، 100 اس کے درجے ہیں. سب سے اوپر کا درجہ جو عرش کے بالکل قریب ہے، نزدیک ہے، وہ جنت الفردوس ہے. اور وہاں بندہ اپنے اعمال سے تو جا نہیں سکتا، فضل سے ہی جائے گا. فضل شفاعت کی شکل میں، فضل ربی ہے، اس کے لیے شفاعت چاہیے. شفاعت ہوگی تو ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کیا مانگا؟ جنت الفردوس. اس سے بڑی، اس سے قیمتی کوئی چیز ہے اور پوری کائنات میں؟ چیزوں میں سے تو ایسی کوئی قیمتی چیز نہیں ہے چیزوں میں. لیکن وہاں پر انہوں نے صرف جنت الفردوس نہیں مانگی، مرافقت کا. سرکار آپ کا رفاقت چاہیے، آپ کی رفاقت چاہیے.
فرمایا او غیر ذالک، ٹھیک ہے اور کچھ چاہیے؟ اب بتاؤ اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ اور کچھ چاہیے؟ یہ صحیح حدیث شریف بتا رہا ہوں میں آپ کو ترجمہ کر کے، مسلم شریف میں یہ روایت۔ کیا مانگتے ہو؟ او غیر ذالک، اور کچھ چاہیے؟ قلت ہوا ذاکا، کہنے لگے میں نے کہا بس وہی یہی چاہیے مجھے۔